13واں اور آخری جو ہے مبطلات نماز کے اندر یہ ہوا واجبات غیر رکنی. واجبات غیر رکنی کیا ہے؟ یعنی وہ نماز کے واجبات جو کہ واجب تو ہے لیکن رکن نہیں ہے. جیسے سجدہ تو رکن ہے لیکن ذکر جو ہے وہ رکن نہیں ہے، صرف واجب ہے. ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، ان کو جو ہے جان بوجھ کے چھوڑنا. یہاں پہ صرف ایک ہی صورت ہے، جان بوجھ کر عمدن، جان بوجھ کے اگر اس کو ترک کرے تو اس صورت کے اندر بھی نماز جو ہے وہ باطل ہے. یہ ہے مبطلات نماز. کیا 13 کو پہلے کو 12واں کو میں نے واجب رکنی بتایا. واجب رکنی یعنی نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام متصل برکوع ہے، خود رکوع ہے، دونوں سجدے ہیں. یہ جان بوجھ کے کم ہو یا زیادہ ہو. کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کیا ہی نہیں، زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کم ہے کہ ڈبل کر دیا، یہ زیادہ ہونا ہے. سجدہ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی سجدہ نہیں کیا. زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 تو کم ہے اور ایک بھی کرتا ہوں، 3 کر لیا. تو یہ جان بوجھ کے کرے، غلطی سے کرے تو بھی نماز باطل ہے. سب صورتوں میں نماز باطل ہے. اچھا، واجب غیر رکنی کیا ہے؟ سورہ حمد. سورہ حمد کی تلاوت چھوڑ دی، بھول کے رکوع میں چلا گیا، نماز صحیح ہے. یا الحمد تو پڑھ لیا تھا، سورہ پڑھنا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، بھول گئے ہے نا، نماز باطل نہیں ہے. رکوع میں گیا، کوئی ذکر بھی نہیں پڑا، منہ کھولے بغیر کھڑے ہو گئے تو ٹھیک ہے، نماز ہو گئی. رکوع ہو گیا لیکن ذکر رہ گیا، کوئی بات نہیں. جان بوجھ کے نہیں ہے تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ہے نماز باطل. ابھی ہماری شاہ مثال مبطلات نماز کیا ہے؟ جان بوجھ کے کرے. جان بوجھ کے کیسا کرے؟ الحمد سورہ واجب تھا، جان بوجھ کے نہیں پڑھا، تکبیر پڑھا، کچھ دیر تک وہ کھڑے رہے، پھر رکوع میں چلا گیا. کچھ پڑھے بغیر، یاد تھا، سب کچھ تھا، نہیں پڑھا، نماز باطل ہے. سورہ حمد کے اندر ایک آیت غلط پڑھا، باطل ہے. نہیں پڑھا، جان بوجھ کے چھوڑا، باطل ہے. ہاں، اسی طرح وہ اگر شروع سے بھی شامل ہوتے تب بھی الحمد سورہ نہیں پڑھتے وہ. ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر وہ شروع سے بھی ہوتا تو الحمد سورہ کو وہ سنتا یا خاموش رہتا. الحمد سورہ جماعت کے اندر وہ کبھی نہیں پڑھتے. ہاں ہاں ہاں، یا تو صحیح کرنا چاہیے. اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو نماز کو چھوڑ کے، نماز کو ظہر کے اول وقت میں چھوڑ کے بعد میں رکھو، پہلے قرات سیکھیں، یا تو نماز جماعت میں کیا ہو جائیں، شریک ہو جائیں. یہ 2 طریقے ہیں. تو کوشش کریں گے جہاں کوشش ختم ہو گئی اس کے بعد ساقط ہے، اس کے بعد اسی غلط طریقے سے پڑھیں گے. جی، طاقت ختم ہونے کے بعد اس سے زیادہ تو نماز میں نہیں ہونا چاہیے. نماز میں نہیں ہونا چاہیے، نماز کے بعد. ہاں، رونا شمار ہے، نہیں ہونا چاہیے. نماز واجب میں نہیں ہونا چاہیے، نہیں رونا چاہیے. نماز باطل ہوتی ہے. صحیح. اختیاری اگر نہیں ہے، اس کے طاقت میں نہیں ہے تو پھر تو ساقط ہے. معلوم ہے طاقت سے باہر ہے تو اللہ طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا ہے. ہاں، طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے. بھلے جناب، یہ ہو گیا نماز. اگر اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو ہلنے سے نماز باطل ہے، لیکن اگر وہ ایسی بیماری ہے ہمیشہ ہلتا رہتا ہے، باطل تھوڑی ہو گئی. اختیار میں نہیں رہا تو پھر باطل نہیں. اختیار، تمام احکام شریعت اختیار کی صورت میں ہے. چلے، آپ نے پوچھا تو میں اور ایک مطلب کو بتاتا ہوں. بالغ ہونا، عاقل ہونا اور قدرت ہونا، یہ 3. بالغ ہونا، نابالغ پر تو کچھ واجب نہیں ہے. عاقل ہونا، پاگل پر تو کچھ واجب نہیں ہے. قدرت ہونا یعنی توانائی ہونا، یہ 3 وہ شرائط ہے. اس کو فقہ میں کہا جاتا ہے شرائط عامہ. یہ شرائط تقلید میں بھی ہے، یہی شرائط نماز میں بھی ہے، یہ شرائط روزے میں بھی ہے، یہی شرائط حج میں بھی ہے، یہی شرائط جو ہے جہاد میں بھی ہے. یعنی کوئی بھی فقہ جو ہے مسئلہ جو ہے ان 3 شرائطوں سے خالی نہیں ہے. کون سا؟ ایک بالغ ہونا،
ایک عاقل ہونا، ایک قدرت ہونا. البتہ یہ بعض مراجع کہتے ہیں بالغ ہونا، عاقل ہونا، قدرت ہونا، علم ہونا. لیکن یہ علم ہر جگہ نہیں ہے. کچھ چیزیں علم ہو یا نہ ہو ہم پر واجب ہے، اس لیے یہ علم کو بھی ہر جگہ نہیں بڑھا سکتے ہیں. لیکن جو یقینی ہے وہ یہ ہے البالغ العاقل القادر، بالغ ہونا، عاقل ہونا، قادر ہونا، یہ شرائط عامہ ہے. اس کے لیے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قدرت ظاہر ہے کہ قدرت کے مقابلے میں عاجز ہے. عاجز کے احکام وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے قدرت ختم ہوتی ہے. مثال، اگر وہ شیطان کو پتھر مارنے کے لیے وہ رش میں نہیں جا سکتا ہے تو ایسا نہیں کہ خیمے سے نہ جائیں، نہیں، خیمے سے جانا پڑے گا. جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے، جہاں سے نہیں جا سکتے وہاں سے کسی کو نائب بنائیں گے. یعنی قدرت جہاں تک ہے وہاں تک قدرت چلے گی، جہاں سے قدرت ختم ہوئی وہاں سے عاجز انسان کے احکام شروع ہو جائیں گے. اگر صرف الحم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو الحم کھڑے ہو کے پڑھیں گے، پھر سورہ پڑھتے وقت وہ بیٹھ جائیں گے. اگر ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو ایک رکعت وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری تیسری رکعت کے لیے اٹھ نہیں سکتا ہے تو پھر باقی احکام بیٹھ کے پڑھیں گے. یعنی قدرت جہاں تک ہے وہاں قدرت کے احکام ہے، قدرت جہاں ختم ہو جائے وہاں پہ عاجز اور ناتوان افراد کے احکام شروع ہو جائیں. معلوم جی. ہاں، کوئی بھی شکیات نماز کا مسئلہ ہے. یہ کوئی بھی شک محل گزرنے کے بعد بھی اعتبار نہیں ہے، وقت گزرنے کے بعد بھی اعتبار نہیں ہے، وہ عمل ختم ہونے کے بعد ان شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار نہیں کا مطلب یہ وہ شک نہ ہونے کے برابر ہے. وہ تو شکیات کے مسائل ہیں. شکیات کے مسائل تو ہم نے شروع نہیں کیا. کیا کرے تو ہاں ہاں بہرحال نامحرم اگر نہیں سن رہے اور وہ نماز بھی ایسی نماز ہے جو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، نامحرم نہیں سن رہے تو صحیح عمل ہے. لیکن نہیں وہ نہیں ہے. نامحرم اگر وہ سن رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتے وہ. یا ظہرین کی نماز کو میں بھول جاتے ہیں اگر زور زور سے سب کو سنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو کیا کریں؟ معلوم ہے جتنا الفاظ جب تک ادا نہ ہو الفاظ نہیں ہے. لفظ کا مطلب ہی اسی کو کہتے ہیں جو لفظ زبان سے گلے سے ادا ہوا ہو. اگر جو ہے وہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتا ہے تو نہ پڑھنے کے برابر ہے، نماز باطل ہے. صحیح کرنا ضروری ہے. جیسے بتا دیا تھا کہ اگر نماز کا وقت موجود ہے تو قضا نہیں ہے تو قضا ہونے تک جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے، پھر جا کر نماز پڑھنی چاہیے. البتہ نماز جب آخری اوقات میں داخل ہو جائے تو جیسا پڑھ سکتا ہے ایسا ہی پڑھیں گے. وہ صحیح ہے اس کا صحیح، جیسا وہ پڑھ سکتا ہے ایسا ہی صحیح ہے، وہ الگ مسئلہ ہے.